السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جی یہاں پہ آپ لوگ مجھے بالکل ریڈی دیکھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ میں بیگ تیار کر کے کہاں جا رہی ہوں۔ تو جی میرے تھمبنیل سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، میں جا رہی ہوں حیدرآباد۔ اور حیدرآباد جو ہے میں تقریباً 1.5-2 مہینے بعد جا رہی ہوں۔ اور ربیع الاول میں میرا جانے کا تھا، لیکن جو ہے وہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہسبینڈ کی جو ہے وہ میں جا نہیں سکی تھی۔ تو اب جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی مصروفیت سے تھوڑا فری ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سیٹرڈے مارننگ کی ہے، کیونکہ سیٹرڈے کو جو ہے وہ ہمارا جانے کا جو ہے وہ صبح ارلی مارننگ تھا، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ۔ تو خیر اب یہ ہے کہ سامان سارا ریڈی کر کے رکھ لیا ہے میں نے، اور اب ہم لوگ جو ہے وہ نکل گئے ہیں حیدرآباد جانے کے لیے۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ گاڑی وغیرہ کا تھوڑا سا کام جو ہے کروانے کے لیے رکے تھے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ تو پھر یہ تھا کہ جیسے ہی کام وام جو ہے وہ گاڑی کا ہو گیا تھا، آئل وغیرہ چینج، اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ جو ہے وہ نکلیں گے حیدرآباد کے لیے۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ راستے کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہاں پہ جیسے ہی ہم لوگ گھر سے نکلے تو اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا، کیونکہ رات سے جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ بادل گہرے ہو رہے تھے، لیکن خیر بارش کا تو خیر کوئی ایسا امکان نہیں ہے۔ تو خیر یہاں پہ بارش وغیرہ تو ہوئی نہیں، لیکن موسم بڑا اچھا ہو رہا تھا۔ جب ہم لوگ کراچی سے نکلے ہیں تو کافی موسم جو ہے وہ ٹھنڈا تھا۔ اور صبح جب آپ نکلتے ہیں تو مطلب اس میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ دھوپ کی تپش بھی کم ہوتی ہے، اور موسم جو ہے وہ بڑا اچھا ٹھنڈا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو خیر جو ہے وہ بادل وغیرہ بھی ہو رہے تھے کافی۔ اور یہاں پہ میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، ہسبینڈ وغیرہ جو ہے وہ اتر گئے تھے، کیونکہ وہ گاڑی واڑی کا جو ہے وہ آئل وغیرہ چینج کروانا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ نکلیں گے۔ اور گاڑی میں جب ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو گاڑی میں جو ہے وہ سفر ایسا لگتا ہے بہت کم ہو گیا ہے حیدرآباد کا۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ بس ٹول پلازا جو ہے وہ ہم لوگ کراس کر رہے ہیں۔ کافی ٹائم سے دل چاہ رہا تھا ملنے کا سب سے، تو بہنیں وغیرہ کو بھی سب کو بول دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں، تو سب جو ہے وہ سسٹرز وغیرہ نے بھی کہا کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ آ جائیں گے۔ تو جو ہے وہ جلدی سے بس انتظار ہو رہا ہے کہ سب سے ملوں، ملاقات کروں۔ اچھا 1.5-2 مہینے بعد میرا چکر لگتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے سب سے ملے ہوئے، کیونکہ فون وغیرہ پہ تو بات چیت الحمدللہ ہوتی رہتی ہے، سب سے خیر خیریت بھی سب سے معلوم ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی جو ایک پرسنلی جو مل کے جو ایک دل کو خوشی ملتی ہے گھر والوں سے، تو وہ ایک الگ ہی اس کی بات ہوتی ہے۔ تو خیر یہ سب کے ساتھ ہی ہے۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اپنے میکے جو ہے وہ جا کے اور مطلب کیسا لگتا ہے، تو مجھے ضرور آپ لوگ جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گھر پہ امی کے۔ اور گرمی حیدرآباد میں اس قدر شدید گرمی ہو رہی ہے نا کہ مطلب ہاپنے والی گرمی ہو رہی ہے، اور جیسے آکسیجن کی جیسے کمی ہو رہی ہوتی ہے نا، مطلب تھوڑا سا سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے، ویسی جو ہے وہ حیدرآباد میں گرمی ہو رہی ہے۔ اور میں تو حیدرآباد کی گرمی دیکھ کے اس قدر مجھے جو ہے وہ ہوا کہ کیونکہ کراچی کا موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا جب ہم لوگ نکل رہے تھے، اور جیسے ہی ہم لوگ حیدرآباد انٹر ہوئے، اف میرے اللہ اتنی گرمی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی جون جولائی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے، اور اتنی پیک پہ جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو خیر ہم لوگ یہاں پہنچ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ شام کی ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہاں پہ جو ہے وہ چائے بن رہی ہے مزیدار سی، اور تھوڑا سا ریفریشمنٹ وغیرہ امی نے منگوا لیا ہے، وہ جو ہے ہم لوگ چائے کے ساتھ جو ہے وہ شام میں جو ہے وہ چائے کے ساتھ لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ باقی کی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا، تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ چائے جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے، اور بس ہم لوگ جو ہے وہ ریفریشمنٹ جو ہے وہ کریں گے۔
اور یہ جو پیٹیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف حیدرآباد میں ملتے ہیں اور کہیں بھی نہیں ملتے. کراچی میں اتنا مجھے یہ پیٹیز جو ہے وہ مس کرتی ہوں. تو میں ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ جب بھی میں جاؤں گی نا تو میں جو ہے وہ یہ والے پیٹیز ضرور کھاؤں گی. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کھا لینا، تمہیں کس نے روکا ہے، کس نے منع کیا ہے. تو خیر پھر امی کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ مطلب مجھے پسند بہت ہیں پیٹیز، یہاں کے حیدرآباد کے مشہور پیٹیز کہلاتے ہیں یہ. تو جب میں جاتی ہوں تو امی ضرور جو ہے یہ پیٹیز منگوا لیتی ہیں. اور جو ہے ریفریشمنٹ جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں. اور سب جو ہے وہ سسٹر جو ہے وہ آ گئی تھیں گھر پہ. تو بڑا مزہ آ رہا تھا، سب سے جو ہے وہ باتیں وغیرہ کر رہے تھے، ہلا گلا ہو رہا تھا. اور جو ہے ریفریشمنٹ وغیرہ کرنے کے بعد ہم سب بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے. اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ آ گئے ہیں ویٹ چیک کرنے کے لیے اپنا. تو ہم نے کہا کہ چلو بھائی ویٹ چیک کرتے ہیں کہ کتنا ویٹ ہے. تو یہاں پہ میں اپنا ویٹ چیک کر رہی ہوں باری باری، ہم سب نے اپنا ویٹ چیک کیا. تو میں اس کی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ ابھی میں پیٹیز کھا کے چکی ہوں اور جو ہے وہ چائے وائے پی کے چکی ہوں اور سارے چپس وپس یہ سب کھا کے چکی ہوں. تو میں اب اپنا ویٹ چیک کر رہی ہوں. تو میرا ویٹ جو ہے وہ آ گیا ہے 53. تھینک گاڈ 53 میرا ویٹ ہو گیا ہے. کیونکہ میرا ابھی کچھ ٹائم پہلے ریسنٹلی جب میں نے لاسٹ ٹائم چیک کروایا تھا تو میرا 56 تھا ویٹ. اور میں اس کے لیے اتنی کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنا ویٹ جو ہے وہ لوز کر لوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا 3 kg جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اور جو ہے وہ تھوڑا سا خوشی اس بات کی ہے کہ چلو بھائی میں تھوڑا بہت اس طرح کا لے سکتی ہوں کھانے کے لیے، تاکہ یہ ہے کہ مطلب بہت زیادہ بھی نہ ہو اور جو ہے وہ مطلب ایک دم سے ویٹ بھی گین نہ ہو. تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ رات کے کھانے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی. میٹھے میں سوئیاں، کیوامی سوئیاں جو بنتی ہیں بہت ہی مزیدار سی جو ہے وہ سوئیاں بن کے تیار ہو رہی ہیں بالکل یونیک اسٹائل میں. تو خیر یہاں پہ سوئیاں بن رہی ہیں اور پھر جو ہے امی بنا رہی ہیں بہت ہی مزیدار سی اسپیشل سی ڈش جو ابھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ لوگوں میں فرائیڈ رائس کا بتا دوں کہ یہاں پہ بن رہے ہیں فرائیڈ رائس ویجیٹیبل. اور فرائیڈ رائس بننے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ تیاری ہوگی بننے کی، ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ بن گیا ہے، فرائیڈ رائس بن گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن پہلے جو ہے وہ آ گیا تھا ہمارے گھر پہ فل اسٹیم چکن جو ہوتی ہے نا، فل چکن وہ آ گئی تھی. تو امی نے اس پہ مسالہ وغیرہ لگا کے جو ہے وہ میرینیشن کر کے رکھ دی ہے اور فل چرغا جو ہے وہ بن رہا ہے. تو اس کی بھی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں، کیونکہ یہ میرا ولاگ ہے تو میں اس کو ولاگ کی طرح سے جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں. اور ریسیپی کو میں ریسیپی کی طرح جو ہے وہ ویڈیو کو شوٹ بناؤں گی، ایڈٹ کروں گی، کیونکہ تھوڑا سا ایڈیٹنگ میں اور وائس اوور میں ٹائم لگتا ہے. اور یہ سیٹرڈے کی ویڈیو ہے لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی سست روی سے جو ہے میں ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہی ہوں، ولاگ جو ہے وہ بناتی ہوں. کیونکہ ایک تو ٹائم نہیں ملتا اور پھر اس کے لیے بڑا پراپر طریقے سے ٹائم دماغ چاہیے ہوتا ہے. تو خیر پھر بھی جو ہے وہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنی اس میں آئی ہوں روٹین میں. تو میں نے کہا چلو میں وائس اوور اور ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے ولاگ تو اپلوڈ کرتی ہوں. تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ چکن وغیرہ اب جو ہے وہ اسٹیم کرنے کے لیے رکھ دی ہے بڑے سے بھگونے میں، اس میں آئل وغیرہ ڈال کے. اور پراپر ریسیپی میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوں گی آگے آنے والی ویڈیوز میں. تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر آئل بھی گریس کر دیا ہے، مسالہ وسالہ رات میں میرینیشن کر کے رکھ دی تھی. اب اس کو کور کر کے جو ہے وہ رکھ دیں گے تقریباً 30 to 45 منٹس کے لیے، تاکہ چکن اچھے سے اسٹیم ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا نیکسٹ پروسیس شروع ہوگا. تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ اسٹیم ہو گئی تھی چکن. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کو فرائی کر رہے ہیں. فرائی کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ کوئلے کی اسموک جائے گی. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ لگ گیا ہے مزیدار سا رات کا ڈنر. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے بہت ہی مزیدار سی جو ہے وہ سوئیاں بھی تیار ہیں اور چرغا بھی تیار ہے، فرائیڈ رائس بھی تیار ہیں. تو میری اگر آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.